عبادت بجز خدمت خلق نیست، یعنی عبادت خدمت خلق کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم جو مقام جانتے ہیں بتائیں، اخروی مقام وہ وہاں پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا کی ہے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ سے۔ اج سکھ متران دی بدھیری اج سکھ متران دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری۔ کا درس زیادہ کسی قسم کا کوئی تفرقہ، کوئی تفریق، کسی قسم کی کوئی نفرت یہاں پر نہیں سکھائی جاتی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری اجلے میں نے الحمدللہ کیونکہ 1997 میں حفظ مکمل کیا تو جن اساتذہ سے میں نے حفظ کیا ان کے بیٹے یہاں پہ پہلے آلریڈی پڑھ رہے تھے گولڈ شریف میں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ چلو گولڈ شریف میں جا کر داخل ہوتے ہیں۔ ایک وہ وجہ تھی، اور دوسری شروع سے ہی بچپن سے ہی جب چھوٹے تھے تو لوگ جب آتے گولڈ شریف تو ہمارے بھی دل کرتا، خواہش ہوتی کہ ہم بھی کبھی گولڈ شریف جائیں، مزار شریف پہ حاضری دیں، کیونکہ بالعالم حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک غائبانہ تعارف تو الحمدللہ تھا، لیکن خواہش تھی کہ مزار شریف پہ جائیں، پھر آنا ہوا اور اس کے بعد پھر مدرسے میں اسی وجہ سے داخل بھی ہو گیا الحمدللہ۔ یہیں پہ میں نے دور حدیثی مکمل کیا، اللہ کی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ لیکن الحمدللہ کسی قسم کی کوئی یہاں پر آپ کہیں کوئی مذہبی منافرات یا کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک یکجہتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ظاہر ہے جن کو اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتا ہے تو پھر دنیا داری کی کسی پریشانی سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ تو جہاں تک کہ ان کو لوگوں کو جو آپ کے حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر شاہ صاحب کے آباء و اجداد میں سے جن کی میں بات کر رہا ہوں، ہاں تک ان کو لوگوں کو یہ تانا آپ کے سارے جو آنے والے خاندانوں نے لوگوں کو تانا دیا کہ آپ سید نہیں ہیں، آپ یہ نہیں ہیں، وہ بہت قسم کی، جیسے میں نے آپ کہا کہ ہر قسم کے ٹارچر جس کہتے ہیں کیا گیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک استقامت دی، اور اس استقامت کا صلہ یہ ہوا کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر حضور گولڈ شریف تاجدار گولڈ شریف سیدنا پیر مہر شاہ صاحب کا نام بھی ہر کسی کو پتہ ہے، مقام پر بھی ہر کسی کو پتہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم جو مقام جانتے ہیں پتہ ہے، اخروی مقام وہ وہاں پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا کی ہے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کو۔ دو گرو قوس وصال دس، دو گرو قوس وصال دس، جتھی نوک مزادے تیر چھٹن، جتھی نوک مزادے تیر چھٹن۔ مجھے تو بڑا شرف ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں نے ایک دو مرتبہ حضور نصیر ملت کے سامنے تقریر میں نے کی ہے سن 2005 میں۔ میرے استاد المحترم جو تھے مفتی مشتاق احمد صاحب، ان کی طبیعت کوئی ناساز تھی تو انہوں نے مجھے پھر زبردستی حکم دیا کہ مولانا آپ نے تقریر کرنی ہے، حالانکہ میں نے بڑا عذر کیا، میں کہا میں بھی اس وقت میں غالباً چوتھے سال میں پڑھ رہا تھا۔ تو پھر پیر صاحب سے ملاقات، پیر صاحب پہلے تقریر فرمایا کرتے تھے جمعے کو، اور اس کے بعد پھر میں نے تقریر کی، اور باقی الحمدللہ کافی ملاقاتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ملکہ دیا، چاہے آپ اس کو شعر و شاعری کی صورت میں دیکھیں، اس کو ترنم کی صورت میں دیکھیں، آپ کی نثر کو دیکھیں، جس اعتبار سے دیکھیں، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے علم کا جو فیضان حضور نصیر ملت نے دیا۔ سچ آکھاتے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاتے رب دی میں شان آکھاں، جس شان
کی شخصیت کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سب سے جو عیاں جو آپ کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے چاہے کوئی کیا ہو، بڑے سے بڑا کوئی زمیندار ہو، لینڈ لارڈ ہو، چاہے اس کا سرکاری ادارے سے بڑا اس کا عہدہ ہو، تو کبھی اس کے سامنے جھکے نہیں، حق کی بات انہوں نے ڈٹ کر کی ہے۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضور نصیر ملت کی، جہاں پر پرویز مشرف کے دور میں جناح کنونشن میں ایک سیمینار ہوا تھا علماء کا اور مشائخ کا، تو وہاں پہ ایک مرتبہ وہاں سے ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جی آپ کو مشرف صاحب نے دعوت دی ہے تو آپ وہاں پہ تشریف لائیں، تو آپ نے معذرت کیا، میں اس طرح محفل میں نہیں جانا تھا، اور ایسی دنیا داروں کی محفل میں میری طبیعت نہیں بنتی۔ تو پھر بعد میں سے دوبارہ ان کا انہوں نے فورس کیا گیا، میں نہیں آپ جائیں، تو پیر صاحب نے ایک بڑی خاص شرط لگا دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں جاؤں گا صحیح، لیکن میں اس وقت جاؤں گا جب سارے کے سارے لوگ آ چکے ہوں گے۔ تو چاہے مشرف ہے، صدر ہے اس وقت کا، لیکن وہ بھی آ چکے ہیں، اس کے بعد میرا آخری نمبر، میں آخر پہ جاؤں گا، میں کسی کے لیے کھڑے ہونے والا نہیں ہوں۔ تو ایسے ہی ہوا، پھر جب جناب پرویز مشرف صاحب جب اس سیمینار میں آ گئے اس حال، اس کے بعد حضور نصیر ملت تشریف لے گئے، اور لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، اور وہاں پہ پھر آپ نے تقریب بھی کی، نیٹ کے اوپر آلریڈی موجود ہے۔ دربار شریف کی کرامتیں میں تو آپ کو صرف سب سے بڑی کرامت یہ بتاؤں گا کہ ایک عربی محاورہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اس کا اوپر درجہ ہے، یہ استقامت کا۔ اور الحمدللہ ہمارے اس دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ استقامت بالخصوص لنگر شریف کے حوالے سے، آخر کسی اعتبار سے استقامت کسی کام کے اندر ہونی چاہیے، کہ لنگر شریف کے اعتبار سے جب سے یہ شروع ہوا ہے آج تک الحمدللہ کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ ایون کہ کرونا کے ٹائم جب ہر طرف بند تھا، مارکیٹس وغیرہ آپ کو ہوتا ہے پورا، آپ جانتے ہیں سب بند، لیکن یہاں پر حضرت کے آستانے پر کبھی ایک دن بھی لنگر شریف کا ناغہ نہیں ہوا۔ سارے لوگ جو گرد و نواح کے کوئی ٹیکسیوں والے آ کر یہاں سے لنگر شریف صبح بھی کھاتے ہیں اور شام بھی کھاتے ہیں، اور باقی جو ترتیب آستانہ عالیہ پہ شروع ہوئی ہے الحمدللہ اسی طرح ہی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ کالی زلف تے اکھ مستانی، یہ کالی زلف تے اکھ مستانی، یہ مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ ابھی آپ دیکھیں لنگر شریف کا، آپ دیکھیں شام کے وقت آپ دیکھیں گے لنگر شریف کوئی تمیز نہیں، وہاں پہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، کسی قسم کا نہیں، آ گیا جو مہمان ہے آل بیت کے گھر کا کھانا کھایا اور چلا جائے۔ یہ شروع سے آل بیت کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ لنگر شریف کی جو روایت ہے یہ تو جب سے آپ کے آباء و اجداد تشریف لائے ہیں اس وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، وہ کہ ترتیب ان کی تھوڑی بہت کبھی بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ لنگر شریف یہ جہاں پہ اب سب لوگ رہ رہے ہیں، یہ حضور کے عالم سیدنا پیر میر شاہ صاحب کے زمانے سے یہ لنگر شریف چل رہا ہے، اور لوگوں کے لیے سرائے کا اہتمام کیا گیا ہے، 6 یہاں پہ سرائے بنی ہوئی ہیں، اور ہر سرائے کے اندر اور الگ جو ہے کمرے اور کمروں کی الاٹمنٹ ہے باقاعدہ، ہر علاقے کے لوگ جو بھی ہے جن کا تعلق ہے نسبت والا ان کے الاٹمنٹ ہے، ان کو عرصوں پہ انہیں کو کمرہ ملتا ہے جن کے الاٹمنٹ ہے، اور ادروائز جو بھی کوئی مہمان آئے تو ان کو یہاں پر کمرہ دیا جاتا ہے، اور 3 جو ہے دن ان کو رہنے کی اجازت ہے، اور لنگر شریف بھی ان کا کمرے کے اندر ان کو پہنچایا جاتا ہے، چائے ہو گئی، ناشتہ جو کچھ بھی ہے سب گھر کمرے کے اندر دیا جاتا ہے۔ گھر جیسا ماحول بھی نہیں بلکہ گھر والے ماحول سے بھی اوپر والا ماحول ہے، کہ گھر بیٹھے آپ کو وقت پہ آپ کو کھانا مل جائے گا، آپ کو چائے مل جائے گی، جو لنگر شریف میں پکا ہے آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ جو سرائے ہے جس کو ہم سرائے نمبر 1 کہتے ہیں، یہ جہاں پہ لنگر شریف آتے ہیں، اس کے ساتھ ہے اس کو عشق آباد کا نام دیتے ہیں، عشق آباد، اور عشق آباد کے وہ جگہ ہے کہ یہاں پر حضور کے عالم حضور سیدنا پیر میر شاہ صاحب نے اپنے آخری ایام بالخصوص وہ آپ نے یہاں پہ گزارے، اور اسی کے اندر آپ کی لائبریری بھی ہے، کتب خانہ بھی ہے، آپ کی وہ مطالعہ کی جگہ ہے جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور مطالعہ کرتے تھے، لوگوں
آتے دوست احباب مرید ملنے والے تلق، ان کی ملاقات بھی یہیں پہ ہوتی تھی. اس کو عشق آباد کہتے ہیں. ایک نمبر سرائے کے ساتھ بالکل متصل ہے. تو پھر دربار شریف کے اصل میں شروع میں یہ ایک نمبر سرائے تیار ہوئی جہاں پر حضور قبلہ عالم حضور سیدنا پیر میاں شاہ صاحب تشریف فرما رہے ہیں. اس وقت آپ کو ہوتا ہے ہر طرف جنگل تھا، لوگوں کی آمد و رفت بھی کم تھی، مہمان بھی کم آتے، ان کے لیے اہتمام کیا گیا. پھر اس کے بعد پھر 3 نمبر سرائے بنائی گئی، 2 نمبر سرائے بنائی گئی. اس طرح مہمان جو ہی بڑھتے گئے، جتنے جتنے مہمان بڑھتے گئے، یہاں پہ آستانہ عالیہ کی طرف سے ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے جہاں وہ بڑھاتے چلے گئے. تو اب الحمدللہ 6 سرائے ہے اور ہر سرائے کے اندر آپ کو رہنے کی جگہ ملتی ہے. فیملی سرائے الگ ہے اور باقی جو کو فیملی یعنی جو مرد عورتیں اکٹھی ان کے لیے الگ جگہ بنی ہے. تو ہر ایک کو الحمدللہ عزت کے ساتھ جگہ دی جاتی ہے اور مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں ہے. کوئی آپ کو چارجز نہیں کہ آپ اتنے رہیں گے آپ کو اتنا فی پے کرنا پڑے گا، بالکل نہیں، فری آف کاسٹ اللہ کے فضل و کرم سے. سب کے یعنی خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کی ختم شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ مجلس لگائی جاتی ہے، تقریر ہوتی ہے. یہ حضرت جس طرح آج حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے تو اس کے لیے بھی اہتمام کیا گیا. پیر سید غلام محی الدین المعروف بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں، کیونکہ یہ آل بیت ہیں اور آل بیت کا شروع سے ہی وتیرہ ہے کہ یہ انسانیت کی ان کے ہاں مقدم ہے. انسان ہو اس کا چاہے جس فرقے سے بھی تعلق ہو. تو حضور قبلہ بابو جی جن کا نام غلام محی الدین ہے، بابو جی لقب ہے آپ کا، اور یہ وہ لقب ہے جو حضور قبلہ عالم نے دیا تھا آپ کو. لقب بابو جی کا لقب قبلہ عالم حضور سیدنا پیر میرے شاہ سے نے دیا تھا. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ آپ کو ٹرین کے ساتھ بڑا شغف تھا. تو آپ کو تو ٹرین کے ساتھ جس کا تعلق اس کو بابو اس وقت بولتے تھے، اسی اعتبار سے آپ بابو کہا کرتے تھے. تو ہوا کو یوں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بہت سارے سکھ بھی اور کچھ ہندو بھی انہوں نے آ کر حضور بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آ کر پناہ مانگی اور آپ نے ان کو پناہ دی. 3 دن تک ان کے لیے لنگرشی کا اہتمام کیا، کھانا کھلایا، ان کی مہمان نوازی کی. اور پھر آپ نے ساتھ جس طرح سکواڑ کہتے ہیں کہ ایک پورا دستہ ایک بھیجا ہوا کہ ان کو جا کر اپنے مقام تک بارڈر تک جا کر پہنچا کر آؤ. ان کا ٹھیک ہے اپنا ہی صحیح، لیکن ہے تو انسان نا، انسان ہونے کے ناطے آپ نے ان سکھوں کے ساتھ ان ہندوؤں کے ساتھ بھی وہ سلوک اختیار کیا کہ ہوا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے، ان کو جا کر اپنے بارڈر تک روانہ کر کے وہاں تک چھوڑ کر آئے تاکہ یہ اپنے وطن کو آسانی کے ساتھ وہ پہنچ سکے. کوئی اللہ کا نہیں ہے. اور تصوف کے مین کیا ہے کہ یہ جو خدمت خلق ہے یہ سب سے بڑی ریاضت جو ہے، یہی عبادت ہے، یہی ریاضت ہے، اور اسی سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. تو یہاں پر تصوف یہی ہے کہ ہر آنے والے کو جب ایک آدمی دیکھتا ہے کھلانا، اس کا دل کرتا ہے یار میں بھی کچھ کسی کو کھلا دوں، کسی کو غریب کو دے دوں. تو یہ چیزیں سب سے بڑی میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کو میٹر کرتے ہیں لائف کے اندر، اور انسان کا دل صاف ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان آ کر یہاں پر دیکھتا ہے ماحول کو اور اس کے ساتھ سارے کے سارے انتظام کو، تو میں کہتا ہوں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کون پورا کر رہا ہے اس موجودہ اس مہنگائی کے عالم کے اندر. آپ دیکھیں یہاں پر جناب ڈیلی کم از کم 2000 بندے کا کھانا عام روٹین نارمل جو ہے 2000 بندے کا کھانا بن رہا ہے. ان کے لیے دال ہے، ان کے لیے روٹی ہے، صبح چائے ہے الغرض. تو پھر جمعے والے دن 8-10 ہزار بندے کا عرسوں پہ تو اس کا حساب بھی نہیں ہوتا. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بس وہی ہے جو چلا رہا ہے. تصوف کے لیے ایک مشہور و معروف ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ عبادت بجز خدمت خلق نیست، یعنی عبادت خدمت خلق کے علاوہ ہے ہی نہیں. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں اس صورت نوں میں جانا کھاں اس صورت نوں میں جانا کھاں جانا کھا کے جانے جہانا کھاں جانا کھا کے
میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشرفہ کیوں ملن گئے ہو؟ میں کہ تساں کوئی بل آنا اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے کنن گئے ہیں یا صدر مشرف اسا دانے پا کے دینا؟ ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے، حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے، میں تو کوئی نہ ملیا، میں تو کوئی نہ ملیا۔ کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف، وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں۔